ایک سوال جو بڑا اہم اور خاص ہے اور اکثر لوگ اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اگر یسوع المسیح خدا ہے تو پھر وہ کیوں کر کسی خدا سے دعا کرتا تھا؟ کیا دعا کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ یسوع المسیح خدا نہیں ہے؟ آج ہم اپنے جذبات کو پرے رکھ کر اس بات کو بائبل مقدس میں سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ یسوع المسیح نے دعا کیوں کی، یا یسوع المسیح جو دعا کرتا تھا اس کے پیچھے کیا وجہ تھی۔ مسیح کے بابرکت اور جائے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں ہوں پادری حضور مسیح، اور پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ بائبل مقدس یسوع المسیح کو خدا کہتی ہے، اور ہم نے 7 والاجات دیے تھے۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو کائنڈلی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ جا کر ضرور دیکھیں۔ لیکن سوال جو ہے وہ یہ اٹھتا ہے کہ یسوع المسیح اگر خدا ہے تو وہ دعا کیوں کرتا تھا؟ اور آج ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یسوع المسیح کا دعا کرنا اس کی کمزوری تھی یا اس کے مشن کا حصہ تھا۔ نمبر 1، یسوع المسیح حقیقی انسان بن کر اس دنیا میں آیا۔ سب سے پہلے مجھے اور آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بائبل مقدس یسوع المسیح کو صرف خدا کے طور پر پیش نہیں کرتی، بلکہ یسوع المسیح کو وہ مجسم ہوا کلام کے طور پر بھی پیش کرتی ہے، کہ وہ کلام جو مجسم ہوا تھا اس کے طور پر پیش کرتی ہے۔ یوحنا پہلا باب اور اس کی 4ویں آیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، اور کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ یعنی جب یسوع المسیح اس دنیا میں آیا تو اس نے ہماری ہی طرح انسانی زندگی کا تجربہ کیا۔ اسے بھوک بھی لگتی تھی، اسے پیاس بھی لگتی تھی، وہ روتا بھی تھا، وہ سوتا بھی تھا، وہ جو ہے عام لوگوں کی طرح تھک بھی جایا کرتا تھا، اور ایسے ہی ایک انسان کی طرح دعا بھی کیا کرتا تھا۔ فلپیوں 2 باب اور اس کی 7ویں آیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا، پست کر لیا اور خادم کی صورت اختیار کی۔ یعنی یسوع المسیح جب اس دنیا میں آیا تو وہ انسان بن کر آیا، اور اس کا دعا کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ کامل انسان بھی تھا۔ نمبر 2، دعا مانگنا۔ دعا مانگنا صرف جو ہے مانگنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کے ساتھ ایک تعلق بنانے کا بھی نام ہے۔ یسوع نے خدا کے ساتھ اپنا وہ تعلق ہمیں دکھایا جب ہم یسوع المسیح کی دعا کو یوحنا 17ویں باب میں پڑھتے ہیں۔ بڑی خوبصورت دعا ہے، آپ یہ پورا باب پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جب 5ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر وہ کہتا ہے، اے باپ، اب تو مجھے اپنے ساتھ وہ جلال دے جو اس دنیا کے بننے سے پہلے تھا۔ کہ اے باپ، اب تو مجھے وہ جلال دے جو دنیا کے ہونے سے پہلے میرے پاس موجود تھا۔ یہ یسوع المسیح کہہ رہے ہیں، دنیا کے بننے سے پہلے کوئی انسان نہیں تھا۔ یہ خداوند یسوع المسیح اپنی الوہیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دعا کر رہے ہیں کہ اس کے پاس وہ جلال جو اس کائنات کے بننے سے پہلے تھا، وہ جلال مجھے دے۔ اور وہ یہاں پر کیا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بات، یہ نقطہ بڑا اہم اور خاص ہے کہ یسوع المسیح صرف عام انسان نہیں تھے، بلکہ یسوع المسیح یہاں پر خود کو خدا بھی بتا رہے ہیں۔ اور وہ کہتا ہے کہ مجھے وہ جلال دے جو کائنات کے ہونے سے پہلے تھا۔ یعنی یہاں پر خدا ہونے کا دعویٰ بھی کر رہا ہے، اور
خدا باپ کے ساتھ اپنا رشتہ بھی اور تعلق بھی بتا رہا ہے جو اس کا رشتہ اس کائنات کے بننے سے پہلے موجود تھا۔ نمبر 3، یسوع نے ہمیں دعا کرنا سکھایا اور اس کا نمونہ بھی دیا۔ متی رسول کی معرفت لکھا گیا ہے جلیبیا اس کا 6 باب اور اس کی 9 آیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر خدا یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو دعا سکھا رہے ہیں، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ پس تم اس طرح دعا کیا کرو کہ اے ہمارے باپ۔ یسوع نے اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھایا اور ایک نمونہ دیا ہے اور خود دعا کر کے سکھایا ہے، کیونکہ وہ دکھانا چاہتا تھا کہ ایک انسان کا تعلق خدا کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ نمبر 4 اور آخری بات، یسوع اور خدا باپ کی وحدت، کہ یسوع المسیح اور خدا باپ کیسے ایک خدا ہے۔ یوحنا 10واں باب اور اس کی 30ویں آیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر یسوع المسیح کہتے ہیں کہ میں اور باپ ایک ہے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ سوال اٹھائیں گے کہ اسی باب میں جہاں پر یسوع المسیح دعا کرتے ہیں 17ویں باب میں، وہاں پر یسوع المسیح نے شاگردوں کے بارے میں بھی یہ کہا ہے، اور وہ کیا کہا ہے؟ یسوع دعا کرتا ہے اے باپ تاکہ وہ سب ایک ہوں جیسے تو اے باپ مجھ میں ہے اور میں تجھ میں ہوں، تاکہ وہ بھی ہم میں ایک ہوں۔ یہاں پر یہ دعویٰ یسوع المسیح جو ہے جو اس نے اپنے لیے کیا یہ مختلف ہے، اور یہاں پر اس مقام پر جو کانٹیکسٹ ہے وہ فرق ہے، اور یسوع المسیح جو ہے وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہاں پر کہ یہاں یسوع شاگردوں کے لیے جو کہہ رہا ہے کہ یہ بھی ایک ہوں، کہ جو مشن میرے پاس تھا اس میں یہ ایک ہوں، اتحاد میں ایک ہوں، محبت میں ایک ہوں، اور ایک مقصد میں جو ہے وہ بندھ جائیں، یعنی کہ ان کا مقصد بھی ایک ہے۔ لیکن یہاں پر یسوع المسیح نے جو دعویٰ کیا کہ میں اور باپ ایک ہے، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم 33ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں، یوحنا 10واں باب پہلے 30ویں آیت میں اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں اور باپ ایک ہے، لیکن 33ویں آیت کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فقیوں اور فریسیوں نے، یہودیوں نے ہاتھوں میں پتھر اٹھا لیے اور اس کو سنسار کرنا چاہا، اور وہاں پر کیا کہتے ہیں وہ کہ تو انسان ہو کر خود کو خدا بناتا ہے، یعنی کہ جو یسوع مسیح نے دعویٰ کیا کہ میں اور باپ ایک ہے، یہودیوں کے نزدیک ان کی سمجھ کے مطابق، کیونکہ یہ بات یہودیوں کو کہی جا رہی تھی، تو اس نے یہ کہا کہ میں اور باپ ایک ہے، اور وہ سمجھ گئے کہ یہ خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو انہوں نے ہاتھوں میں پتھر اٹھائے، اور یسوع مسیح نے ان سے کہا کہ تم جو ہو مجھے کیوں سنسار کرنا چاہتے ہو؟ میرے کون سے اچھے کاموں کے سبب سے تم مجھے سنسار کرنا چاہتے ہو؟ کوئی برا کام میں نے کیا ہے تو وہ مجھے بتاؤ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تیرے اچھے کاموں کے سبب سے نہیں، بلکہ تو انسان ہو کر اپنے آپ کو خدا بناتا ہے، اس لیے تجھے سنسار کرتے۔ سو یسوع المسیح جو ہے وہ خدا بھی تھا لیکن کامل انسان بھی تھا، اور کامل انسان ہوتے ہوئے جیسے انسان کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، اور وہ روتا ہے اور وہ سوتا ہے اور وہ تھک بھی جاتا ہے، ایسے ہی یسوع المسیح بھی تھا۔ جب انسان وہ بنا تو اسے دعا بھی کرنا تھی، اور وہ دعا کرنا ہمیں سکھانا چاہتا تھا۔ تو پھر سوال کا جواب کیا ہوا؟ اگر یسوع خدا ہے تو وہ دعا کیوں کرتا تھا؟ بائبل کے مطابق یسوع المسیح جب اس دنیا میں انسان بن کر آیا، اس نے انسانی زندگی کا تجربہ کیا ہے، ہمیں خدا پر بھروسہ کرنا سکھایا ہے، اور خدا کے ساتھ وہ تعلق بنانا سکھایا ہے کہ کیسے ہم خدا کے ساتھ انسان ہوتے ہوئے اپنا تعلق ڈیولپ کر سکتے ہیں، کیسے ہم خدا کو باپ کہہ کر مخاطب کریں اور خدا ہماری سنے گا، کیونکہ وہ کامل انسان ہونے کے ساتھ کامل خدا بھی تھا، اور وہ ہمیں یہ ساری چیزیں بتانا بھی چاہتا تھا
کہ کیسے ہم خدا کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کر سکتے ہیں۔ یسوع المسیح کا دعا کرنا اس کے مشن کا حصہ تھا جو اس نے خوب نبھایا، اور یسوع المسیح کا دعا کرنا یہ دلیل ہے کہ وہ مجسم ہو کر اس دنیا میں آیا، کیونکہ کلام مجسم ہوا ہے۔ آخر میں آپ سے ایک التجا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم یسوع المسیح کی الوہیت پر مزید بائبلی شواہد کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو سکھائیں، آپ کے ساتھ یہ باتیں شیئر کریں، تو اس ویڈیو کو ضرور بہت سارے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔ خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے۔ آمین۔